مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ جب بھی مسجد میں داخل ہوا کریں اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ آپ معتکف ہو گئے، جب تک مسجد میں رہیں گے ثواب ملے گا۔ جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، مسجد کے اندر کھانا پینا، سونا، سحری، افطاری، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہو پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتا ہے جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ نہیں کی تھی، افطار آ گیا، اب کر لیجئے اعتکاف کی نیت، تو افطار مسجد میں کر لیجئے۔ البتہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ ثواب کے لیے نیت کی جائے، کھانے کے لیے، افطار وغیرہ کے لیے نہ کی جائے۔ ثواب کے لیے کریں گے تو ثواب ملے گا۔ تو اعتکاف کی نیت کر کے ثواب کے لیے پھر کچھ ذکر و درود کر لیجئے، چاہیں تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اب بے شک افطار وغیرہ کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ 1443 ہجری کے رمضان المبارک کی آج 23واں روزہ عصر کی نماز کے بعد ہونے والا مدنی مذاکرہ شروع ہو گیا ہے۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے، اور قیرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا نام ابراش ہے، میں دارالمدینہ اورنگیا ایس میں پڑھتا ہوں۔ میرا امیر سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ بچوں کو کن کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے؟ ماشاءاللہ، دارالمدینہ کے طالب علم کا سوال ہے کہ بچوں کو کن کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس میں یہ کہ آسان کتابیں ہوں اور انبیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت کرام اور بزرگان دین کے جس میں واقعات ہوں، اسٹوریز ہوں، وہ پڑھنا ان کے لیے دلچسپی کا باعث بھی ہوگا اور قدر سمجھنا قدر آسان بھی ہوگا، کیونکہ ضخیم جو ادق مضامین ہوتے ہیں، مشکل مضامین، اب یہ تو بڑے نہیں سمجھ پاتے آسانی سے، تو بچے تو بالکل بھی نہیں سمجھیں گے، ان کو پھر پڑھنے کا شوق بھی نہیں پیدا ہوگا۔ مکتبۃ المدینہ نے بھی کچھ اس طرح کے کہانیاں، سچی کہانیاں شائع کی ہیں، ان کو بھی مطالعے میں لائیں، اور مکتبۃ المدینہ سے اس طرح کی ایسی کتابیں مل سکتی ہیں جو دلچسپ ہوتی ہیں۔ اب تھوڑا بہت تو ذرا مشکلات تو آئے گی، اردو کے الفاظ میں تو اپنے استادوں سے پوچھ لیں کہ معنی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماہ رمضان کے جو روزے قضا ہوئے وہ کب تک رکھ سکتے ہیں؟ اس کا وقت تو زندگی بھر ہے، تاہم یہ کہ فرض ہے جتنا ہو سکے جلدی اس کو ادا کر دیا جائے۔
اسی میں عافیت ہے. وظائف انگلیوں پر پڑھنا بہتر ہے یا تسبیح پر؟ انگلیوں پر پڑھنا بھی حدیث میں ہے کہ گواہی دیں گے، عقد انا مل. تاہم تسبیح پر بھی پڑھنا جائز ہے، کوئی حرج نہیں، وہ بھی تسبیح بھی گواہ دے گی انشاءاللہ. جی الحمدللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک رسی پر گرہیں لگا کر رکھی تھی، اسی سے آپ پڑھتے تھے. اب تو خیر ایک سے ایک تسبیحیں آ گئی ہیں، اور وہ پڑھنے کا شوق وہ الگ تھا. اب کیا ہے، بہت کمی آ گئی ہے پڑھنے کے شوق. تسبیح رکھتے ہوئے بھی شرماتے ہوں گے. پہلے ابھی ٹوپی رکھتے تھے جیب میں، اب ٹوپی بھی نہیں رکھتے، نہ جیب میں ہی ختم کر دی. پہلے آگے جیبیں ہوتی تھی، جیبیں بھی نہیں ہے، سائڈوں پر جیب میں. اب وہ مذہبی کتاب سائڈوں کی جیب میں رکھنا جو ہے نا، یہ بھی پسند نہیں ہے. یہ بیٹھنے میں بعض اوقات دب بھی جائے گی. تو یہ رسالہ یا کوئی دینی کتاب، دینی عبارت ہے کسی کاغذ پر، اللہ رسول کا نام ہے، اب وہ ادھر سائڈ کی جیب میں رکھے ہوئے اس پہ بیٹھ جائے، یہ بڑا مطلب بدمزگی والی بات ہے، بے ادبی والی بات ہے. لیکن یہ اب ہے، مطلب اس کا شعور نہیں ہے. عیسائی بہنوں کی بھی جیب نہیں ہے، ان کی جیب بھی نہیں ہوتے. یہ پرس لہراتی ہوئی نکلتی ہیں تو کسی کا بلا ہو جاتا ہے. تو وہ پہلے مشورے دیے تھے کہ یہ برقعے میں جیب رکھا کرے، ابھی تک بنا رہی ہیں ماشاء اللہ. جیب میں تو ہونی چاہیے، رومال رکھنے کے لیے یا کوئی رقم ہے تو جیب میں زیادہ محفوظ ہوگی، یوں پرس میں محفوظ نہیں ہوگی. یا پیچھے لٹکا دیے پرس تو دے ہی جائے گا نا کوئی، بھلے وہ خالی نکلے، لیکن پرس بھی تو مفت نہیں آتا نا. بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ پرس جتنے کا ہونا اتنے پیسے بھی پرس میں نہ ہو. جی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. نفس کی کون کون سی غذا ہے اور روح کی کون کون سی غذا ہے؟ اللہ اللہ. گناہ، خواہشات، با خواہشات جو ہوتی ہیں، یہ کھا لوں وہ کھا لوں، ادھر چلوں ادھر تفریح کروں، اس سے ملوں اس سے ملوں. ملنے میں بھی نفس کی خواہش ہوتی ہے. ایک آدمی جو نصیحت کرتا اس کا ملنے کو دل نہیں کرتا، جانے کو کبھی وہ لکھ کر سننا پڑے گا. وہ مطلب چٹکلے سنائے، ہنسی مذاق ہو، قہقہ بلند ہوتے ہوں، ادھر ادھر کے ہانکتے ہوں، تو اس پہ مزہ زیادہ آتا ہے. یہ سب یہ نفس رہنمائی کرتا ہے اس میں. اور کیا فرمایا آپ نے؟ روح کی غذا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. بے شک اللہ کا ذکر ہی، اللہ کی یاد ہی دلوں کا اطمینان ہے. جو بھی اللہ کی یاد والے کام ہیں اس وقت جو ہم کر رہے ہیں، یہ روح کی غذا ہے. نماز روح کی غذا ہے، روزہ روح کی غذا ہے، ہر عبادت روح کی غذا ہے. اب یار لوگوں نے اس سے بچنے کے لیے میوزک کو روح کی غذا بنا دیا. ان کو خوف نہیں آتا خدا کا. یار یہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی یاد روح کی غذا ہے. یہ تمبورے پپوڑے اور ڈھول دھماکے کو بولتے ہیں روح کی غذا ہے. اب ان کی کوئی روح ایسی ہوتی ہوگی. ہماری روح الحمدللہ ذکر اللہ سے مانوس ہے، اللہ کی یاد سے مانوس ہے. قلب میں یاد دل، قلب میں یاد لب پر ثنا ہے، میرے ہر درد کی یہ دوا ہے، میرے ہر درد کی یہ دوا ہے. کون دکھیوں کا تیرے سوا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. تو جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا، وہ ان کے چکروں میں نہیں پڑنا کہ یہ روح کی غذا وہ روح کی غذا. بس یہ ذہن بنا لیں کہ اللہ پاک کی یاد کے سوا کوئی شے روح کی غذا نہیں، اور ہر عبادت میں اللہ کی یاد موجود. کوئی ایسی عبادت ہی نہیں ہے جو اللہ کی یاد سے خارج ہو. ہم عبادت کرتے ہیں اللہ کے لیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اچھا یہی پوچھنا تھا کہ یہ جس طرح عام بیماری ہوتی ہے نا لیکن نفسیاتی بیماری بھی ہوتی ہے، تو امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یاد کرنا تھا کہ اس کو کوئی علاج روحانی ارشاد فرما دیں۔ اب نفسیاتی ہم پہلے بولتے تھے دماغی مرض ہے، دماغ خراب ہو گیا اس کا، اب وہ شاید کوئی خوبصورت لفظ ڈھونڈ دیا ہے، نفسیاتی مریض ہو گیا، یہ نفسیاتی اثر ہے اس کو۔ بہرحال ہے تو مرض یہ پریشان کن، اللہ پاک ہمیں عافیت بخشے کہ اس میں آدمی بعض اوقات لوز ٹاکنگ کرے گا، گھر کے بھید کھول دے گا، اپنی پولیں کھولے گا، اور وہ کیا کیا کرتے ہیں، فون کریں گے کچھ بول دیں گے، پھر مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ پاک اس طرح کی بیماریوں سے بھی بچائے، ہر مہلک مرض سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جسمانی، نفسیاتی، مختلف بیماریوں، ٹینشنز، ڈپریشن، اثرات، جادو، نظر بد اور بندش وغیرہ کے لیے ایک عجیب الاثر عمل ہے۔ تمام گھر والے اگر یہ عمل کرتے رہیں تو انشاءاللہ الکریم گھریلو ناچاکیوں اور پریشانیوں سے نجات ملے، گھر امن کا گہوارہ بنے۔ عمل کیا ہے؟ فجر کی 2 سنتوں اور ظہر، مغرب اور عشاء کے فرضوں کے بعد والی 2 سنتوں میں سورۃ الفاتحہ کے بعد قرآن کریم کی آخری 6 سورتیں اس طرح پڑھیے۔ پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون، سورۃ النصر اور سورۃ اللہب، اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ ہر سورت کے ابتدا میں، ہر سورت کی ابتدا میں، شروعات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے۔ مدت علاج تا حصول شفا، جب تک مسئلہ حل نہ ہو پڑھتے رہیے۔ کبھی کبھی یہ صورتیں ترک کر کے اور صورت پڑھ لیجئے۔ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 548 پر مسئلہ نمبر 30 ہے، صورتوں کا معین یعنی فکس کر لینا کہ اس نماز میں ہمیشہ وہی صورت پڑھا کرے، مکروہ تنزیہی ہے، یعنی ناپسندیدہ ہے، مگر جو صورتیں احادیث میں وارد ہیں ان کو کبھی کبھی پڑھ لینا مستحب ہے، مگر مداومت ہمیشہ کی نہ کرے کہ کوئی واجب نہ گمان کر لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عبدالوہاب اتاری عرض کر رہا ہوں ڈھیرکی سے۔ کل میں نے ایک سوال کیا تھا، تھوڑی انفارمیشن اس میں ادھوری تھی۔ عرض یہ تھی تراویح میں جو ختم ہوتا ہے قرآن پاک کا، جو عام حافظ کرتے ہیں، میں خود بھی حافظ ہوں، اور 27ویں رات کو انشاءاللہ ختم قرآن ہے، تو اس میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کی دعا کیسے مانگنی چاہیے، اس کی دعا جو ختم قرآن کی دعا ہے اس کا طریقہ ارشاد فرمائے۔ الحمدللہ جب سے مدنی ماحول میں ہوں تو یہ جو تراویح میں ختم میں پیسے ملتے ہیں میں نہیں لیتا، لیکن پھر بھی مطلب لوگ دے دیتے ہیں، تو اگر نیت نہ ہو تو پھر کیا وہ پیسے لے سکتے ہیں اور ان پیسوں کو کوئی جائز کام میں خرچ کر سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیرہ۔ اپنے دل پر غور کریں آپ پیسوں کے تعلق سے، کہ نہیں دیتے تو بھی پڑھتے ہیں۔ آپ کی باتوں سے تو یہی لگ رہا ہے کہ آپ کو پیسوں کا یعنی کہ وہ نہیں ہے، قرآن پڑھ کر پیسے لینے کا جذبہ۔ ماشاء اللہ، مرحبا، بارک اللہ۔ اب یہ کہ نہ طے ہے نہ انڈرسٹوڈ ہے، پیسے دیں نہ دیں، دیں نہ دیں بھی نہیں کہ نہیں چاہیے مجھے، اور پھر بھی یہ لوگ دے رہے ہیں اپنے شوق سے، یہ تو لینا جائز، اس کو بالکل آپ کی ملک ہے، آپ اپنے اوپر اس کو خرچ کر سکتے ہیں، لیکن اس پہ حرص تو بڑھتی ہے۔ اس طرح لینے میں بھی شروع میں یہی ہوگا کہ نہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے، پھر ذہن بنتا رہے گا دیکھو اس بار کتنے ملتے ہیں۔ اس میں بھی مشورہ ملے گا، یہ تو مدینے کے لیے جمع کرنا ہے، یہ بہرحال حرص ہی کی صورت ہے، اس لیے واقعی نہ لینا، اب نہ لینے میں بھی وہ مسائل ہیں، لیکن وہ جب کہ طے نہیں ہے، کچھ بھی ترکیب نہیں ہے، اجرت کے حکم میں نہیں آتا، تب بھی نہ لینے میں بھی مسائل ہیں۔ بڑا یار ماشاءاللہ، بڑا نیک آدمی، لالچ ہی نہیں اس کو پیسوں کا، پڑی ہی نہیں ہے پیسوں کی، ہاں بول دیتا ہم نے اتنے پیش کیا، نہیں لیا اس نے۔ اب اس میں بندہ جو نا اپنے اس میں کچھ آئے گا، شیطان جو ہے چاروں طرف سے گھیرا تنگ کیے ہوئے، اب اس سے بچ کر کس طرح نکلنا ہے،
یا اللہ تو ہماری مدد کر. اللہ نکالے، لے تو بھی پھنسا، نہ لے تو بھی پھنسا. اچھا، اب اگر کار خیر میں خرچ کرنا چاہتا ہے، لے لیے اس نے اجرت کے طور پر، نہیں ویسے جو طریقہ بتا کہ دے ہی رہے، ہم نہیں لے رہے پھر بھی دے رہے، اب اس کو کار خیر میں خرچ کرے. تو اب اس میں بڑی مصیبت یہ ہے کہ بولے بغیر رہا نہیں جائے گا. ٹھیک ہے، کار خیر میں خرچ کر لوں گا. ہمارے گھر کے پاس ایک بیوہ رہتی ہے، اس کو بھجوا دوں گا، یتیم بچوں کو. یعنی یہ شوق کرنے کا اپنے کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے لیے تو دے دوں گا. اگر چپ چاپ لے لے، بھلے دینا ہی ہے لیکن سے رہا نہیں جائے گا. بول دے گا کہ میں اس کو یوں کروں گا، یوں کروں گا، مسجد کے چندے میں ڈال دوں گا، مدرسے میں دے دوں گا، دعوت اسلامی کے فنڈ میں جمع کرا دوں گا. کچھ بھی بول کر یہ چھاپ رکھنی ہے کہ ماں بدولت پیسوں سے بے نیاز ہے. یہ بہرحال کسوٹی ہے، اس میں پورا غور کر رہے پیسے کو ٹچ کرنا ہے یا ٹچ نہیں کرنا، ٹچ کیا تو کیا کرنا ہے. یہ سب ایسا کہ جس میں آخرت کی کہیں بھی مطلب ہے کہ گرفت یا کوئی مطلب ہے کہ نفس جو ہے اس میں وہ تلا بازی نہ کھلا دے. بہت باریک باریک معاملات ہیں اس میں کہ آدمی بچ کر نکلنا بہت مشکل ہے. اللہ پاک جس کو بچائے، اپنے معصوم نبیوں کے صدقے میں ہماری حفاظت کرے، صحابہ اہل بیت کے صدقے میں نفس و شیطان کی شرارتوں سے بچائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. آئیے کہ ہمارے پرانے حافظ صاحب جو ختم قرآن ارسال کرتے ہیں، ان سے پوچھیں کہ یہ کس طرح ختم قرآن میں دعا کرتے ہیں، رہنمائی فرما دیں. آپ کی برادری ہے نا حافظ صاحب؟ میں ویسے تو ختم قرآن کی دعا بھی مذکور ہے اور عام طور پہ قرآن شریف کے آخر میں لکھی بھی ہوتی ہے، لیکن اصول یہی ہے کہ آپ جب نماز کے علاوہ دعا مانگیں تو جو دل میں حاضر ہے، جس کی توجہ جو مانگنا چاہ رہے ہیں، وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں مانگیں. تو اب جو اس وقت حاضر ہوتا ہے بالخصوص مغفرت کے حوالے سے، تو وہ دعا کرنا ہی اس کا معمول رہتا ہے عام طور پہ. ختم قرآن کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے فرض نماز ادا کی تو اس کی دعا قبول ہے، اور جس شخص نے قرآن ختم کیا تو اس کی دعا بھی قبول ہے. کل مسئلہ چلا تھا ختم قرآن بولنا چاہیے کہ نہیں، تو یہ عربی میں بھی اس کی جو متن ہے اس میں ومن ختم القرآن. حضرت ثابت بنانی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب ختم قرآن فرماتے تو اپنے بیوی بچوں کو جمع فرماتے اور ان کے لیے دعا کرتے. تو اس وقت جو بھی دل میں دعا آئے وہ مانگے، جبکہ ہو جائز. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا بابا جان، میرا نام محمد اسامہ تاری اور میرا تعلق حیدرآباد سے ہے. میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کو سنت اعتکاف کہتے ہیں، اور جو مسجد میں کسی وقت بھی اعتکاف کی نیت کر لے تو اس سے نفل اعتکاف کہتے ہیں. تو بابا جان پورے رمضان کے اعتکاف کو کیا کہیں گے، اس میں میری رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیر. اور بابا جان میرے گھر والوں کے لیے دعا مغفرت فرما دیں. اور بابا جان میرا ایک دوست بہت زیادہ مقروض ہے، ان کے لیے دعا کرم فرما دیں، جزاک اللہ خیر. میرا نام ہے محمد سفید اور میں سرگوٹا سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اعتکاف کتنے دن تک بیٹھ سکتے ہیں؟ 10 دن تک بیٹھ سکتے ہیں، 5 دن تک، 7 دن تک، یا 3 دن تک؟ اللہ اکبر. اعتکاف کی یوں تو اقسام ہے. نظر کا اعتکاف بھی ہوتا ہے، یعنی کہ وہ نظر یعنی منت اللہ کے لیے مانے کے یہ الفاظ سنے اتنی آواز سے کہے کہ میں نے اتنے دن کی، مثلا 10 دن کی یا 12 دن کی یا 1 دن کی نیت کرے کہ 1 دن کے لیے میں اللہ کے لیے اعتکاف اپنے پر واجب کرتا ہوں، یا مجھ پر 1 دن کا اللہ کے لیے اعتکاف ہے. یہ اس نے کہا تو اب یہ اس پر ہوا واجب، اب اس کو ادا کرنا واجب ہے. اور اس کی شرائط ہیں، روزہ بھی ہے اس میں، اور اگر ٹوٹ گیا تو پھر دوبارہ اس کو قضا بھی کرنا ہوگا، اور بھی اس میں شرائط. اس میں کچھ مخصوص ساتھ بھی ہیں، اس کی کچھ تخصیص بھی کر سکتا ہے کہ میں اس میں یہ کروں گا یا وہ کروں گا. یہ ہے مطلب اس کی ڈیٹیل باہر شریعت میں لکھی ہے. اور یہ سنت الاعتکاف
ये जो है रमज़ान शरीफ का आखिरी अशरे का, इसका नाम सुन्नत एहतिकाफ नहीं है। इसमें जो एहतिकाफ 10 दिन का किया जाता है वो सुन्नत एहतिकाफ, वो सुन्नत यूँ है कि सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया, कि पूरी बस्ती में अगर बाज ने कर लिया, कुछ ने कर लिया, एक ने ही कर लिया, तो सब पर वो सुन्नत जो थी वो सब की तरफ से यूं अदा हो गई। और भले सवाब उसी को मिलेगा जो एहतिकाफ करेगा, दूसरों ने तो एहतिकाफ किया नहीं है। अलबत्ता अगर एक से ज्यादा करेंगे, 100 आदमी करेंगे, तब भी सबको सुन्नत मुअक्कदा पर अमल करने का सवाब मिलेगा। और किसी ने नहीं किया तो सब वो तारीक सुन्नत होंगे बस्ती में। तो ये किफाया ऐसे ही वो बोलते हैं, कुछ कर लें तो सबकी तरफ से काफी हो जाए। तो एक तो ये, दूसरा ये कि हम जो ये इसके अलावा सुन्नत एहतिकाफ की नियत करते हैं, सारा साल मतलब हम याद दिलाते रहते हैं, करते हैं। दावत इस्लामी के माहौल में है ही है तरकीब, तो वो 1 सेकंड का भी हो सकता है, इसकी कोई टाइम पीरियड नहीं है ना। इसमें कहना है कि मैं इतने दिन के लिए बैठूंगा, बस आया मस्जिद में और एहतिकाफ की नियत कर ली, फिर बाहर निकला, तो इसकी यह नफल एहतिकाफ इसका टूट जाएगा खुद ही मस्जिद से बाहर निकलने से। और 1 महीने का एहतिकाफ जो किया जाता है, तो उसमें भी जो अगले 20 दिन है शुरू के रमजान शरीफ के, वो नफल एहतिकाफ है। इसी तरह का बाहर निकलते ही वो टूट जाएगा। जैसे फिर मस्जिद में दाखिल होंगे तो नियत करनी होगी। लेकिन फिर ये बार बार जो निकलते हैं, सैर व तफरीह करते हैं, घूमते हैं, मैं उनको यही मशवरा दूँ, 1 महीने का एहतिकाफ कहाँ मत करो। सारा दिन तो लापता हो, खाने के टाइम पे आ जाते हो कि होटल में खाएंगे तो खर्चा ज्यादा होगा, यहाँ माले मुफ्त ले बेरहम, आगे बैठ जाओ, सो जाओ, सो जाते हैं। ना हल्कों में शिरकत करते हैं, ना मतलब मदनी मुज़ाकरे अटेंड करते हैं, ऐसे भी मिलेंगे आपको, पता कुछ भी नहीं होता इनको। आ जाते हैं घूमने फिरने के लिए, तो ये फिर लोगों को धोखा ना दिया करेगा। हमने 1 महीने का दावत इस्लामी के मदनी मरकज में एहतिकाफ किया था, ये मैं शुरू में भी इनको समझाता हूँ। लेकिन आते ही सैर तफरी के लिए तो उनसे क्या झगड़ा करना था। अब अल्लाह का घर है, रोक तो सकते ही नहीं है। चोरियां भी हो जाती हैं, बाज होगा तो निकल भी जाता। अभी इतनी मखलूक है, हज में तवाफ में कट जाते हैं बेल्ट, पैसे निकल जाते हैं, रियाल। तो ये जहां भी नेकियों के लिए लोग जमा होते हैं, शैतान भी एक्टिव होता है। तो इसलिए वो शैतान भी एक इस तरह के लोगों को भी भेजता है कि घूमना फिरना, मुफ्त में कोरमा बिरयानी जो भी मिले खाते रहना, होटल का खर्चा मत करना, और मतलब मौज करना। सबको बोलो मैं एहतिकाफ के लिए गया हूँ, तो शायद और भी कुछ तोहफे ताइब मिल जाएंगे। कोई सूट का पीस दे देगा, हाँ यार वहाँ को इस्लामी लिबास पहनना, पैंट शर्ट छोड़ जाएगा। तो ये सब करते हैं, ऐसा नहीं माज़अल्लाह, लेकिन दुनिया देखी भली है। अल्लाह पाक हमको इखलास अता फरमाए। तो एहतिकाफ के लिए आए तो एहतिकाफ, हम जरूरत निकला कुछ चीज लेने के लिए, किताब लेने के लिए, वो फौरन आ गया मस्जिद में, उसमें और फिर नियत कर ली नफल एहतिकाफ वाले ने, तो वो तो अपने समझे। बहरहाल अब वो टाइम तो फिलहाल तो गुजर गया, आइंदा के लिए नसीहत रहे, अल्लाह करे। तो ये नफल एहतिकाफ होता है। और इस सवाल तो इतना ही था गालिबन, ठीक है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम, अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह पाक आपका कर्जा उतार दे, महबूब के सदके में आप पर करम हो, और अब कर्जों से सुबकदोश हो जाएं, कर्जों के बार से हल्के हो जाएं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किस चीज का सवाब बख्शा जा सकता है? सर ये हम सबको बख्शते हैं, इसमें भी ऐसा है कि जैसे बड़े हो ना, इनको बख्शा नहीं जाता, नजर किया जाता है, पेश किया जाता है। ये अल्फाज का है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हम इसाले सवाब करते हैं, तो इसको हम पेश करते हैं, गौस पाक की बारगाह में पेश करते हैं। मरहूम दादा को बख्शते हैं या बेटे को बख्शते हैं मरहूम, ऐसे। तो खैर, तो इसाले सवाब जो है हर मुसलमान को किया जा सकता है। जिन मुसलमान हैं उनको भी, जिन्नात को भी, फरिश्तों को भी इसाले सवाब होता है। हर एक को जो मुसलमान है इसको इसाले सवाब किया जा सकता है। और हर इबादत का इसाले सवाब हो सकता है। रमज़ान के रोज़ों का भी हो सकता है,
पांचों नमाजें जो फ़र्ज हम अदा करते हैं उनका भी हो सकता है, हज का भी हो सकता है, उम्रे का भी हो सकता है, मदीना पाक की हाजिरी का भी, जो भी ऐसा काम जिसमें सवाब मिलता है, सवाब है तो ईसाल सवाब हो सकता है। ईसाल सवाब मैंने सवाब पहुंचाना। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब। क्या इसाले सवाब का खाना साहिब हैसियत खा सकते हैं? तो गोश्त की नियाज नहीं खाते आप, फिर तो ये इसाले सवाब ही का खाना है। तो बुजुर्गों की नियाज खाना ये तो तबर्रुक है, और अगर अकीदत से खाए तो जरूर इसका फायदा हो। हम लोग नफ्स की खातिर खाते हैं, मजा आता है बस वो खाते हैं, अच्छा होता है तो ज्यादा खुश होते हैं। ख्वाब में मुर्दे ने कहा मैं जिंदा हूं मुझे निकालो, तो क्या कब्र खोल सकते हैं? नहीं खोद सकते, अमानतन मैयत को दफन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कब्र पे जो पत्थर कुतबा वगैरह जो होता है, इस पर कुरानी आयत या दूसरी तहरीर जो होती है, ये इसके लिखने में कोई हरज तो नहीं? हरज है, लेकिन अब इतना इस पे उर्फ ताम है, लिखते हैं, क्योंकि इसमें बाज़ औक़ात मतलब कुत्ते बिल्ले लौट रहे होते हैं कब्रिस्तानों में, फिर ये कि पानी बहता है उधर से, वो पानी डालते हैं, ये पानी पाँव की तरफ, पता नहीं क्या क्या होता है। बेहतर तो बचना ही है। कब्र पर पानी जो छिड़का जाता है, इसके ताल्लुक से क्या फरमा? अगर जरूरत है कि पौधा है और नियत पौधे को पिलाने की है पानी, तो जायज़। इसी तरह अगर मिट्टी बिखर रही है तो उसको सेट करके पानी जमाने के लिए मिट्टी डाली तो जायज़, पानी जायज़। अच्छा, दफन के बाद पानी छिड़कना मिट्टी जमाने के लिए, ये सुन्नत से साबित। बाकी जो ये आम तौर पे खामा खा ये आ जाते हैं, जब ईसाले सवाब फातिहा पढ़ने के लिए तो बुलाते हैं, ए कबरिया इधर आ, ये इसको पानी डाल। महाना बंदा होता है, यूं भी करते हैं, यूं भी करते हैं, या। महाना भी देते हैं। तो फिर महाना कौन पानी डालता होगा? ये आते हैं तो डालते होंगे दुआ करने के लिए, बहुत मुश्किल है। तो कोई ये नहीं कि फिर पानी अगर बिला जरूरत पानी डाला तो इसराफ है, फजूल जाया हो रहा है, सवाब नहीं बल्कि उल्टा गुनाह। पानी अल्लाह की नेमत है, जाया कर रहे हैं। मैयत के साथ जब मतलब मैयत को दफन किया जाए, उसमें कोई माल भी अगर दफन हो जाए, गिर जाए, तो अब क्या करना चाहिए? मकतबतुल मदीना की किताब कब्र वालों की 25 हिकायात, पेज नंबर 44। अगर किसी की रकम वगैरह मैयत के साथ दफन हो गई तो उसको निकालने के लिए कब्र कुशाई की इजाजत है, कब्र खोलने की इजाजत है। चुनाचे फुक़हा किराम यानी उलमा किराम रहिमहुमुल्लाह सलाम फरमाते हैं, औरत को किसी वारिस ने जेवर समेत दफन कर दिया और बाज वरसा मौजूद न थे, उन वरसा को कब्र खोदने की इजाजत है। किसी का कुछ माल कब्र में गिर गया, मिट्टी देने के बाद याद आया तो कब्र खोद कर निकाल सकते हैं, अगरचे वो एक ही दिरहम हो, जितना भी माल हो निकाल सकते हैं। एक दिरहम भी अगर तो वो भी कब्र खोलकर निकालने की इजाजत है। ये इरशाद फरमाइए कि कब्र पर चीनी और चावल डाल सकते हैं? कोई जरूरत नहीं है। भाई ये जो चीनी और चावल वगैरह डालने के हवाले से पूछा गया कब्र पर, तो इसका हुक्म क्या होगा? तो जाया कर रहे हो, ज़ाया करें। चीनी और चावल कोई मकसद नहीं है, बल्कि कब्रिस्तान में कीड़ियों को भी चीनी खिलाना मना किया है। यानी माज़अल्लाह अगर ये कॉन्सेप्ट है कि ये हमारे मैयत को ईज़ा नहीं देंगे, इसको चीनी खिलाओ, रिश्वत दो, ये थोड़ी, तो वो अल्लाह के अजाब की ये कीड़ियाँ जो नजर आ रही हैं, ये अल्लाह के अजाब की हो, इसका तो नहीं, मतलब अंदर में तो कुछ और ही होता है। अल्लाह पाक अमन नसीब करे। तो बाहर कीड़ियाँ तो यहाँ भी घरों में भी होती हैं अपने, लेकिन ये क्या उसको हम इसराफ या नाजायज तो बहरहाल कहने के लिए कोई दलील नहीं है। अलबत्ता वैसे चावल या चीनी यूं डाल देना कब्र पर, अब क्या तस्वर हो अल्लाह बेहतर जाने, बज़ाहिर तो ये ज़ाया हो रहे हैं। जैसे मैंने अपना किस्सा कभी कभी अर्ज करता हूँ, मैं किसी की तदफीन में गया था, तो जब लोग जाने लगे तो फिर उन्होंने के पान का पैकेट वो रख दिया कब्र पर। मुझे पता था, मैं जानता था उसको मरहूम को, तो वो पान बहुत खाते थे, पान रख दिया, गुटके खिलाते होंगे कब्र में इनके मन से कि अंदर ये पान गुटके खाएगा तो अल्लाह के बंदो ये कब तक फ्रेश रहेगा, फ्रिज भी उतार देते हैं ना अंदर,
تو فریج میں رکھ لیتے اندر میں پان بہت سارے رکھ دیتے, کوئی ایسا چور دروازہ بھی رکھتے ہیں کہ کتنے روز کے کھاتے ہیں آپ کو پتا ہے, تو پھر واپس رکھ کھاتے ہیں آپ. تو یہ وہ تو جہالت بھی بول کے نہیں آتی, جس پہ جاتی ہے لپٹ جاتی ہے. اللہ کی نعمتیں اندر, اللہ کی رحمتیں کام آئیں گی, باقی ہمارے پان کیا کام آئیں گے اندر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اپنے لیے پہلے سے قبر بک کروائی جا سکتی ہے؟ بھیجا ہے, کوئی نہیں جانتا کہاں مرے گا. جنت البقیع کی نا آسرا ہے, یہاں قبر خود کے رکھ لیں تو یہاں وہاں کینسل ہو گیا کیا؟ سب سے افضل قبرستان دنیا کا روئے زمین کا جنت البقیع, اور سب سے پہلے نکلیں گے بھی یعنی یہ اس شان سے نکلیں گے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب حشر ہوگا, حشر ہونا ہے اٹھنا, جب حشر قائم ہوگا تو سب سے پہلے میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک مزار شریف, مزار پر انوار سے نکلیں گے. کس انداز سے نکلیں پتہ ہے؟ سیدھے ہاتھ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور اس ہاتھ میں سیدنا فاروق اعظم, اس شان سے نکلیں گے, اور پیچھے کون ہوں گے؟ سارے اہل بقیع. اس شان سے انشاءاللہ مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے لگاتے ہوئے اپنے نکلیں گے. تو یہاں کیوں مطلب یعنی کہ ہم قبر کی بکنگ کروائیں, یہاں دفن ہوں گے. مدینے کی آس لگی ہوئی ہے. طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند, طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند, سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے, سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. یہ شعر شاعری نہیں ہے, خالی حدیث پاک میں کہ تم میں جس سے ہو سکے مدینے میں مرنا, جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت فرماؤں گا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے جو اشعار ہیں نا, یا کسی آیت کے تحت مطلب وہ آئیں گے, یا حدیث پاک یا بزرگان دین کے اقوال, یہ علماء کا یہ مطلب کہنا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے جو اشعار ہیں نا فضول یا کوئی تکے نہیں ہے جیسے لوگ تکے لگاتے ہیں شعراء. اعلیٰ حضرت کے 90 طول اشعار اور اعلیٰ حضرت کے اشعار سے علماء دلائل لیتے ہیں, یعنی کہ مطلب کہیں نہ کہیں کسی کے تحت آئیں گے. فضول اشعار اعلیٰ حضرت کے نہیں ملیں گے. عام شاعروں کے فضول اشعار بہت ہوتے ہیں, بعض اوقات گناہ بھرے بھی ہوتے ہیں. تو اسی لیے ہم تو کہتے ہیں اپنے بزرگوں کے اشعار پڑھا کرو. نعت خوانوں کو بھی یہی سمجھاتے ہیں, بزرگوں کے اشعار. اعلیٰ حضرت کے اشعار سمجھ میں آئے نہ آئے بندہ جھومتا چلا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد رضوان اتاری حیدرآباد. الحمدللہ عز و جل, اللہ پاک نے کل مجھے بیٹی کی نعمت سے نوازا ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر, اس کا احسان عظیم ہے, اور اس کے لیے اور ہم سب گھر والوں کے لیے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بے حساب مغفرت اور تمام جائز حاجات کے لیے دعا فرما دیجیے. سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں اپنا اور غوث پاک علیہ الرحمہ کا مرید بھی بنا لیجیے. جزاک اللہ تعالی خیرہ. میں بدنی رضا ان سے بول رہا ہوں. پیارے باپا جان, میری خالہ بنت نور محمد کو اپنے مریدوں میں شامل کر لیجئے. ماشاءاللہ. میں سلسلہ عالیہ رضویہ قادریہ رضویہ میں داخل کیا. آپ کی خالہ کو, ان کے بچے کو بھی آپ کو بہت بہت مبارک ہو بچے کی ولادت. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ.